اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج میں حج کے لیے کچھ واقعہ سنانے جا رہی ہوں، مختصر سا بیان کروں گی۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحمت والا ہے۔ اسلام کا چوتھا رکن حج ہے۔ اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کی اصلی شکل ہے۔ اس لیے جس طرح رمضان کا روزہ قرآن پاک کے اترنے کی یادگار ہے، اسی طرح حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی یادگار ہے۔ خانہ کعبہ وہ مقدس مسجد ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خدا کے نام پر سب سے پہلے بنایا تھا، تاکہ وہ دنیا میں خدا پرستوں کا مرکز ہو، جہاں دنیا کے ہر حصے سے ایک خدا کے ماننے والے سال میں ایک دفعہ اکٹھا ہو کر ابراہیمی تاریخ سے خدا کی عبادت کرے۔ اللہ اکبر۔ خانہ کعبہ وہ مسجد ہے جدھر منہ کر کے ہر مسلمان دن رات میں 5 بار اپنے نماز ادا کرتا ہے۔ اب یہ ضروری ٹھہرا کہ مسلمانوں میں سے جن کو طاقت ہو اور ان کے اس راستے کا خرچ ہو، وہ عمر میں ایک دفعہ اس مسجد میں حاضر ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس مسجد کے چاروں طرف پھیرے کرے، جو طواف کہلاتا ہے، اور صفا اور مروہ نامی 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایسے ہی دوڑ دوڑ کر اللہ سے دعائیں مانگے جیسے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا دوڑی تھیں، اور عرفات و منی کے میدانوں میں خدا کی بارگاہ میں گر گرا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور مینا میں آ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح قربانی کا جشن منائے، اور دنیا کے سارے مسلمان ایک جگہ مل کر دین اور دنیا کی بھلائی کی باتیں کریں۔ اللہ اکبر۔ در اپنے سارے دنیا میں پھیلی ہوئی اسلامی برادری کی بھلائی کی تجویز سوچیں۔ کلمہ توحید کے بعد اسلام کے یہ 4 رکن ہیں۔ یہ چاروں رکن اب تکمیل کو پہنچ گئی اور دین کے وہ احکام جو اخلاق کی پاکی اور معاملات میں عدل اور انصاف کا لحاظ رکھنے کے لیے ضروری تھی، وہ مسلمانوں کو سکھا دیے گئے، اور عرب کے ملک میں مسلمانوں کا ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جو دین اسلام کا نمونہ اور اسلامی پیام کا قاصد بن کر دنیا کے دوسرے حصوں میں ہدایت کا پیام اور عمل پہنچا سکے، اور اس طرح ساری دنیا اسلام کا تعمیل سے منور ہو سکے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں انسانیت کے مساوات کا سبق سیکھ لیا۔ قریشی اور غیر قریشی، عرب اور عجم کا، کالے اور گورے، امیر اور غریب، سب ایک خدا کے بندے ہو کر اسلام کے ہر حق میں اور آخرت کے ہر مرتبہ میں برابر ٹھہر گئے۔ انسانوں کی پیدا کی ہوئی ساری تعریفیں مٹ گئی، سب ایک آدم علیہ السلام کے بیٹے ٹھہرے، اور آدم مٹی کا پتلا تھے۔ اللہ اکبر۔ خدا کے سوا ہر باطن کا خوف، آسمان و زمین کی ہر قوت کا ڈر ہے، ہر باطن وسوسوں کا، ہر اس دیو، فرشتے، بھوت پریت، چاند سورج ستارے، دریا جنگل پہاڑ
गरज के हर मखलूक, हर ताकत और हर मादी और रूहानी मंजर की खुदाई हैबत जो कमज़ोर इंसानों पर छाई थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक की आवाज़ ने उस सारे तलस्म को तोड़ कर रख दिया। अरब के वह सारे गलत रस्म व रिवाज, वह सारे झूठे कायदे और बेशर्मी व बद इखलाकी के पुराने दस्तूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से मिट गई और वह तालीम मुसलमानों की ज़िंदगी के वसूल ठहरी जो कुरान लाया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए। अब एक नई कौम, नई उम्मत, नया तमद्दन, नया कानून और नए हुकूमत में ज़मीन के पर्दे में कायम हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।